الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من استفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، انسانوں کی زندگی مقصد اللہ کی بندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے بندگی کے لیے زندگی دی ہے. جو بندگی کے بغیر زندگی گزارے گا وہ آخرت میں شرمندگی اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فضائل، کیسی خصوصیات اور کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سے بڑا جو لقب دیا جاتا وہ آپ کی عظمت کے لحاظ سے کم تھا، لیکن قرآن مجید میں عام طریقہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لقب استعمال ہوا وہ بندے کا لقب ہے، یعنی بندگی کرنے والے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جو اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے ارد گرد ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری اور اس کتاب میں کچھ بھی ٹیڑھا پن نہ رکھا. قرآن مجید میں یہ لقب اس لیے ذکر ہوا ہے تاکہ قیامت تک آنے والی امت یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت بندے کی ہے. اسی کو اقرار کروایا گیا: اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا اتنا اہتمام فرماتے تھے. آپ معصوم تھے، گناہ کا کوئی داغ و دھبا آپ پر نہیں تھا. بفرض محال کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی تو اس کی معافی کا بھی اعلان کر دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داریاں کتنی تھی. آپ پورا دن تعلیم، تبلیغ، لوگوں کی خدمت اور نفع رسانی میں مشغول رہتے تھے. گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے، ازواج مطہرات کی خبر گیری کرتے اور ان کی دلجوئی فرماتے تھے. ان تمام مشغولیتوں کے باوجود عبادت کا اتنا اہتمام کہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں کہ قدم مبارک پر ورم یعنی سوجن آ جاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے، میں پیچھے جا کر شریک ہو گیا. آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، پھر سورہ بقرہ شروع کی. میں نے یہ خیال کیا کہ 100 آیات پر آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ آگے بڑھتے گئے. سورہ بقرہ مکمل ہوئی، پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ اب آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور سورہ آل عمران شروع فرمائی. پھر اسے بھی مکمل فرمایا. پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی اور وہ مکمل ہوئی. پھر سورہ مائدہ شروع فرمائی. محدثین نے وقت کا اندازہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز 7 گھنٹے میں ادا فرمائی، اس لیے کہ آپ کی تلاوت حجت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب کوئی ایسی آیت آتی جس میں عذاب کا تذکرہ ہوتا تو آپ عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے. کوئی ایسی آیت آتی جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے. پھر آگے
تلاوت فرماتے اور جتنا لمبا قیام آپ نے فرمایا اتنا ہی لمبا رکوع فرمایا، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر کس لطف و لذت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نیت باندھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا تو میں نے ایک بری بات کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس بری بات کا ارادہ کر لیا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، یعنی اتنا لمبا قیام ان کی استطاعت سے باہر تھا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میں بھی شریک ہو گئی، لیکن قیام تک ہی شریک رہی۔ رکوع اتنا لمبا ہوا کہ میں نے نماز چھوڑ دی۔ صبح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں بھی شامل ہوئی، لیکن آپ نے اتنا لمبا رکوع فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میری ناک سے خون نکل آئے گا، اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سو گئی، اللہ کے رسول بھی میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا، آپ کو تلاش کرنے نکلی۔ مسجد سے متصل ان کا حجرہ تھا اور روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تلاش کرتے ہوئے میں مسجد میں گئی تو اندھیرے میں آپ کے قدموں پر میرا ہاتھ لگا۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، اور آپ کے عذاب سے آپ کی عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، اور آپ کی ذات کی پناہ آپ سے حاصل کرتا ہوں۔ اللہ جیسی آپ نے اپنی ذات کی تعریف بیان کی ہے میں ویسی تعریف بیان نہیں کر سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز، ذکر، تلاوت، تسبیح اور دعا میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کے حضور میں روتے تھے۔ عبداللہ ابن شخیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے۔ میں نے سنا کہ آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز نکل رہی تھی گویا کہ کوئی دیگچی ہے جس میں پانی ابل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، اس لیے ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ خلوت اور تنہائی میں لمبی دعا مانگنا چاہیے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اسے مانگنے میں لذت ملتی ہے۔ عارفین نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان جو چیز اللہ سے مانگتا ہے وہ اسے ملے یا نہ ملے، لیکن دعا مانگنا ایسی لذیذ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی منزل پا لیتا ہے، یعنی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے جس کے آگے میں نے ہاتھ پھیلایا ہے، اس لیے دیر تک اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، انسانوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی انسان کے سامنے اپنی ضرورت بیان کریں گے تو اس انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہماری ضرورت پوری کرے، لیکن اللہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے وہ ہر ایک کی پریشانی کو دور کرنے اور ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعا مانگتے تھے، اللہ کے حضور میں روتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رونے والی آنکھیں مانگتے تھے۔ اللہ مجھے ایسی بہنے والی آنکھیں عطا فرما جو میرے دل کو سیراب کر دے اور خوب آنسو بہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں اپنی عاجزی کا اظہار فرما کر اللہ کی رحمت کا سوال کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور رو پڑے، پھر بسم اللہ پڑھی اور رو پڑے، پھر بسم اللہ پڑھی اور رو پڑے، پھر 3 مرتبہ ارشاد ہوا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جسے اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو۔
قرآن کی تلاوت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا نرم تھا۔ رات کے وقت آپ مدینہ میں گشت کر رہے تھے اور جائزہ لے رہے تھے کہ کون عبادت کر رہا ہے اور کون تلاوت کر رہا ہے۔ کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر میں کوئی بوڑھی خاتون سورہ غاشیہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے سورہ غاشیہ کی پہلی آیت پڑھی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو دھانک لینے والی یعنی قیامت کا معاملہ پتہ چل چکا ہے؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کیا آپ تک ڈھانپ لینے والی چیز کی خبر نہیں پہنچی؟ یعنی قیامت۔ وہ خاتون یہ آیت پڑھتی ہے اور روتی ہے، پھر یہی آیت دہراتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس کے دروازے سے قریب ہو گئے، پھر دروازہ پر سر رکھ دیا اور رو پڑے اور پھر ارشاد فرمایا، اے اللہ کی بندی، ہاں قیامت کی خبر مجھ تک آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن مجید سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہی پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ ہی کو سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے علاوہ کسی سے قرآن سنوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک روایت میں ہے آپ کے آنسو آپ کی داڑھی مبارک سے گر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا عالم تھا کہ نماز، روزہ، ذکر، تسبیح اور دعا سب میں آپ کتنا وقت گزارتے تھے۔ جب روزہ رکھتے تو مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے روزوں کو جوڑ لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ تین دن تک بغیر کچھ کھائے پیے روزے رکھتے تھے۔ صوم و سحر اسے کہتے ہیں کہ درمیان میں افطار و سحر نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری طرح نہیں ہو، اللہ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کھانے اور پینے کی چیزیں بھیج دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ایسی حکمتیں اور ایسے علوم عطا کرتا تھا جن کی وجہ سے کھانا پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی کیفیت صحابہ کی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح روزہ نہ رکھو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ عرب کی گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ آج بھی اتنے وسائل کے باوجود اچھے خاصے لوگ اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اس زمانے میں تو ایسے وسائل بھی نہیں تھے، اونٹ پر سفر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور پوری جماعت میں کوئی روزہ سے نہیں تھا۔ لوگ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے تھے تاکہ دھوپ کی شدت سے بچ سکے۔ صرف 2 لوگ روزہ سے تھے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ سفر میں رخصت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سفر میں صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا ہے، لیکن اسی گرمی کے عالم میں جب لو چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یقین یہاں موت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ موت سے زیادہ یقینی چیز اور کون سی ہے؟ دنیا میں مذہب، تہذیبوں اور نظریات کا اختلاف ہے۔ کسی چیز کو مسلمان مانتے ہیں تو ہندو نہیں مانتے، کسی چیز کو عیسائی مانتے ہیں تو یہودی نہیں مانتے، لیکن موت ایسی یقینی چیز ہے کہ مسلمان اور کافر، عالم و جاہل، حاکم و محکوم، مالدار و نادار سب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور کب موت آ جائے کہاں نہیں جا سکتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ جب فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ جب فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کے ساتھ جڑ جائیں۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو دینی خدمت انجام دیتے ہیں۔ وہ اگر خیال کرے کہ ہم تو اتنے دینی کام کرتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اب الگ سے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ کائنات کے سب سے بڑے معلم، دائی اور سب سے بڑا دینی انقلاب برپا کرنے والا سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جب فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جو آدمی صرف دینی کام کرے گا اور تنہائی میں اللہ کے آگے مناجات نہیں کرے گا، ذکر نہیں کرے گا، رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی نہیں جھکائے گا، ایسے شخص کی باتوں میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال کنویں کی ہے کہ 1 گھنٹہ اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے تو پھر 2-3 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ پانی کی سطح برابر ہو جائے۔ جس کنویں سے مسلسل پانی نکالا جاتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا تو پھر اس کنویں کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور کیچڑ نکلنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی دین کا کام تو کرے گا لیکن خدا کا ذکر نہیں کرے گا، ذکر و تلاوت نہیں کرے گا، لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھے گا، دعا نہیں مانگے گا، اس شخص سے فائدہ کے بجائے نقصان پہنچے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا کام کر لیا تو اب ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم الگ سے عبادت اور ذکر و تلاوت کریں اور نوافل پڑھیں۔ ہرگز نہیں، ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے حضور پیشانی جھکانی چاہیے، خواہ کتنی ہی مشغولیت ہو۔ عمر مختار جو اٹلی کی مضبوط حکومت سے 20 سال تک لیبیا کے صحراؤں میں لڑتے رہے، 74 سال کی عمر میں گرفتار ہوئے اور شہید کر دیے گئے۔ وہ اپنی جوانی میں اس زمانے کے بہت بڑے شیخ سے مرید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر میں تھا، خیموں میں قیام تھا، میں حضرت کے خیمہ میں حاضر ہوا اور کہا حضرت ہمارے دیگر ساتھیوں کو آپ نے بہت سارے اذکار اور وظائف بتائے ہیں، مجھ کو بھی آپ کوئی چیز بتا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت کے پاس قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوا تھا جس میں وہ تلاوت فرماتے تھے، وہ اٹھا کر انہوں نے مجھے دے دیا اور کہا تمہارا وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے۔ عمر مختار مسلسل جہاد میں رہتے تھے، دن رات محنت و مشقت میں گزر رہی ہے، لیکن زندگی کے آخری دن تک انہوں نے کبھی تلاوت کا ناغہ نہیں کیا۔ وہ روزانہ 1 منزل قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ آج ہمیں ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، نعمتیں ہیں، صحت ہے، اس کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، نوافل کی عادت نہیں، ذکر کی لذت سے ہم ناآشنا ہیں۔ ایک بزرگ کے تذکرے میں ہے کہ رات کی تنہائیوں میں وہ اپنے نفس سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آج قرآن پڑھ لے، نفل پڑھ لے اور ذکر کر لے، مر جائے گا تو کون تیری طرف سے تلاوت کرے گا، کون تیری طرف سے نماز پڑھے گا اور کون تیری طرف سے ذکر کرے گا۔ آج موقع ہے تو اپنے لیے توشہ سفر آگے بھیج دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا دنیا کے چھوٹ جانے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت تھوڑا ہے۔ ہم بھی غور کریں کہ اللہ کے دربار میں جانے کے لیے ہم نے اعمال کا کون سا سرمایہ اکٹھا کیا ہے، کتنے نوافل ہیں، تلاوت کتنی ہے، حقوق کی ادائیگی کا کتنا اہتمام ہے۔ غور کر لیجئے، زندگی برابر کم ہو رہی ہے، دن کٹتے جا رہے ہیں اور راتیں بیت رہی ہیں۔ ہر وہ سانس جو جسم سے نکلی ہے وہ کبھی لوٹ کر آنے والی نہیں۔ وقت کا جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔
عربی کے اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہے انسان کے دل کی دھڑکنیں انسان سے کہتی رہتی ہے کہ زندگی تو بس یہی سیکنڈ اور منٹ ہے، یہ بیت جائیں گے گویا کہ زندگی بیت جائے گی۔ انسان آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، کب کون رخصت ہو جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم یہ غور کریں کہ ہم نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان غور کرے کہ آنے والے کل کے لیے کیا چیز اس نے آگے بھیجی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کی بہترین مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ کیا دنیا کا کوئی ولی، کوئی غوث و قطب، ابدال اور کوئی بڑے سے بڑا عالم ویسی مثال پیش کر سکے گا؟ عربی شاعر نے کہا تھا، اے اللہ کے پاک نبی، انبیاء کہاں آپ کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ اے وہ آسمان جس کی بلندی کا مقابلہ کوئی دوسرا آسمان نہیں کر سکتا۔ انبیاء نے تو بس آپ کی عادتوں اور صفات کی ایک جھلک دنیا کے انسانوں کو دکھا دی، جیسے پانی آسمانی کے ستاروں کا عکس دکھلاتا ہے۔ پھر آخری شعر میں کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لکڑی کے تنے نے آپ کی جدائی میں آنسو بہایا ہے، حالانکہ وہ تو جمادات میں سے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک لکڑی کا تنا آپ کی یاد میں آنسو بہائے اور گوشت پوست کا انسان اس سے محروم رہ جائے۔ لکڑی کے تنے سے مراد وہ کھجور کا تنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ٹیک لگا کر خطاب فرماتے تھے، جب منبر رکھا گیا اور وہ ہٹا دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کی وجہ سے وہ اس طرح رونے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آخری سب میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی رونے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نیچے اتر کر تشریف لائے اور اس تنے کو سینے سے چمٹا لیا اور اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا رونا رک گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اسے سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ یا تو تم کو پھر تمہاری جگہ پر رکھ دیا جائے یا تم کو جنت میں اگا دیا جائے۔ اس نے جنت میں اگایا جانا منظور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین میں دفن کروا دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا ایک اعلیٰ معیار قائم کر کے بتا دیا۔ اب ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ کی عبادت اور بندگی میں وقت گزاریں اور اپنی زندگی کا ایسا نظام بنائیں جس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی بندگی کے لیے ہو، ضروریات زندگی کے لیے کم سے کم وقت ہو۔ دنیا میں جتنا وقت رہنا ہے بس اتنی تیاری دنیا کے لیے کرے۔ دنیا میں بہت زیادہ منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت ہماری اصل منزل ہے، وہاں کی فکر اور تیاری کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔